ان یا من حروف الندا، جان لو کہ یا حروف ندا میں سے ہے. قد تستعمل، اس یا کو جو حرف ندا میں ہوتی ہے، جو ندا کے لیے موضوع ہے. حروف ندا کتنے ہیں؟ یا، ایا، حیا، ای اور حمزہ استفہام ہے. جی کہہ دیے 5 ہے نا. اس میں جو یا کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یا حرف ندا ہے، لیکن کبھی کبھی مندوب میں بھی استعمال ہوتا ہے. مندوب وَهُوَ الْمُتَفَجَّعُ عَلَيْهِ، مندوب کسے کہتے ہیں؟ متفجع علیہ، جس کی وجہ سے مصیبت لاحق ہو یا جس کے اوپر رویا جائے. کبھی بھی ہوتا ہے نا کہ کسی گھر میں میت ہوتی ہے تو عورتیں نام لے لے کے روتی ہیں نا، ہائے فلاں کے ابا. تو عورتوں کا طریقہ تھا یا کے ذریعے ندا کر کے کسی کی وجہ. المتفجع، تفجع یتفجع کے معنی ہوتا ہے مصیبت زدہ ہونا. المتفجع علیہ، جس کے اوپر مصیبت ٹوٹی ہو. تو مندوب کہتے ہیں اس کو. قد تستعمل فی المندوب اذن وهو المتفجع علیہ بیا او واو، یا کے ذریعے اور واو کے ذریعے. جیسے کہا جائے یا زیدہ، ایک تو یا زیدہ یا وا زیدہ استغاثہ کے لیے ہوتا نا. جیسے پڑھا ہے نا کہ الف استغاثہ داخل ہو، جیسے یا زیدہ واو نہیں آتا، صرف یا آتی ہے یا زیدہ. تو وہاں پر مراد کیا ہوتا ہے؟ مدد طلب کرنا. استغاثہ ایک ہے مستغیث، مستغیث کا معنی مدد طلب کرنے والا. اس میں فاعل ہے استغاثہ سے، اور مستغاث سے معنی کیا ہوتا ہے؟ جس سے مدد طلب کی جائے. اور مستغاث لہو، جس کے لیے مدد طلب کی جائے. ٹھیک ہے نا. تو ایک تو استغاثہ ہوتا ہے، الف استغاثہ ہوتا ہے، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ یا مندوب میں بھی استعمال ہوتی ہے. جیسے کہا جاتا ہے کہ یا زیدہ وا زیدہ. تو یہاں پر جو ہے یا کس لیے ہے؟ برائے اظہار تفجع، مصیبت ظاہر کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اور اس میں جو ہے الف کا اضافہ اس میں بھی کیا جاتا ہے حسرت و غم کو بیان کرنے کے لیے. الف اور ہائے وقت کا اضافہ. جب آواز میں طوالت ہوگی نا تو غم و اندوہ کی طوالت پر دلالت کرے گی. اس میں الف اور ہا کا اضافہ کیا جاتا ہے. اچھا، یا کے ذریعے بھی جو ہے نطق ہوتا ہے اور وا کے ذریعے بھی ہوتا ہے. یا زیدہ وا زیدہ. تو اس میں کہ آپ دونوں میں فرق بتا رہے ہیں، چونکہ اس سے پہلے تم نے استغاثہ الف استغاثہ کے بارے میں پڑھا تھا کہ حرف ندا کے ساتھ الف استغاثہ بھی داخل ہوتا ہے. تو کسی کو خطاب کر کے کسی کو منادہ بنا کے اس سے مدد طلب کی جاتی ہے. تو یہاں پر وا مختصۃ بالمندوب، وا جو ہے صرف مندوب کے ساتھ مختص ہے. وا کے ذریعے ندا نہیں ہوتی، وا کے ذریعے نطق ہوتا ہے، اور یا کے ذریعے دونوں ہوتا ہے. استغاثہ بھی ہوتا ہے اور تفجع کا اظہار بھی ہوتا ہے. وا مختصۃ بالمندوب و یا مشترکۃ بین النداء والمندوب، اور یا ندا اور مندوب دونوں میں مشترک ہے. حکمہ فی الاعراب والبناء مثل حکم المنادى، اور اس کا بھی حکم اعراب و بنا کی صورت میں وہی حکم ہے جو منادہ کا حکم ہے. ٹھیک ہے. تو جو منادہ کے بارے میں آپ نے پڑھا وہی حکم یہاں پر بھی یا اور واو میں لگا ہے. اگر وہ مضاف ہوگا منادہ جو ہے اس میں یا کے ذریعے نطق کیا جائے. اگر جیسے وا عبداللہ ہوگا تو عبداللہ پڑھا جائے گا اضافت کی وجہ سے.
نا نصب دیا جائے گا. اور الف لگا ہوا ہے، اگر الف لگایا گیا ہے تو الف کی وجہ سے ماقبل میں فتحہ آئے گا. الف اپنے ماقبل فتحہ چاہتے ہیں، جیسے آپ نے الف استغاثہ میں پڑھا تھا، یا ارکنیدہ داخل ہونے کے بعد الف استغاثہ اگر ملحق ہوگا اس سے تو اس پر نصب آئے گا، زبر آئے گا، اس لیے کہ الف اپنے ماقبل فتحہ چاہتی ہے. ہاں اگر الف استغاثہ نہ رہے تو پھر وہ کیا ہوگا؟ ضمہ ہوگا نا. چلو یہ اس کا تعلق چونکہ ماقبل کی بحث سے تھا اس لیے میں نے اس کو تھوڑا سا بتا دیا. اب مفعول فی کا